ایک آدمی نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، میں 3 شرطیں لگاتا ہوں۔ نمبر 1، آپ مجھے فرض نماز سے منع نہیں کریں گے جب اس کا وقت آ جائے۔ نمبر 2، آپ مجھے دین کو جو چاہے حکم دیں، رات کو حکم نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اپنے گھر میں میرے لیے ایک کمرہ جدا کر دیں جس میں میرے سوا کوئی دوسرا داخل نہ ہو۔ اس آدمی نے کہا، میں نے یہ شرطیں قبول کر لی۔ پھر اس آدمی نے کہا، اپنے لیے کمرہ پسند کر لو۔ چنانچہ غلام نے ایک خراب سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ پسند کر لیا۔ اس پر اس آدمی نے کہا کہ اے غلام، تو نے خراب و خستہ کمرہ کیوں پسند کیا؟ غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ٹوٹا پھوٹا کمرہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر کی برکت سے باغ بن جاتا ہے؟ چنانچہ وہ غلام دن کو اپنے آقا کی خدمت کرتا اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ کچھ مدت کے بعد ایک رات کو اس کا آقا گھر میں چلتے پھرتے غلام کے کمرے میں پہنچ گیا تو دیکھا کہ کمرہ روشن ہے اور غلام سر بجود ہے، اور اس کے سر پر آسمان و زمین کے درمیان ایک روشن کندل فانوس معلق ہے، اور غلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی و زاری کے ساتھ مناجات کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھ پر میرے آقا کا حق اور دین کو اس کی خدمت لازم کر دی ہے۔ اگر یہ مصروفیت نہ ہوتی تو میں دن رات صرف تیری ہی عبادت میں مصروف رہتا، اس لیے اے میرے رب میرا عذر قبول فرما لے۔ آقا اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوئی اور روشن کندل واپس چلی گئی اور مکان کی چھت مل گئی۔ یہ سارا منظر دیکھ کر آقا واپس آ گیا اور سب ماجرا اپنی بیوی کو سنایا۔ دوسری رات وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر غلام کے دروازے پر آیا تو دیکھا کہ غلام سجدے میں پڑا ہے اور کندل اس کے سر پر ہے۔ وہ دونوں کھڑے ہوئے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ آخر صبح ہوئی تو انہوں نے غلام کو بلا کر کہا، تم اللہ تعالیٰ کے خاطر آزاد ہو تاکہ تم جو عذر پیش کر رہے تھے وہ دور ہو جائے اور تم یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو۔ غلام نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب راز کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا۔ بس اسی وقت وہ غلام گرا اور اس کی روح قبض انصرہ سے پرواز کر گئی۔ مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے کس قدر مخلص غلام تھا۔ اس کے عابد و زاہد ہونے کا راز فاش ہو گیا تو وہ بے قرار ہو گیا۔ اس کے لیے دنیا میں زندہ رہنا دو بھر ہو گیا۔ اس کی ایک ہی آرزو تھی، ایک ہی تمنا تھی کہ جس پیارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس معبود حقیقی عبادت کر رہے ہیں، بس وہی جانتا ہو، کوئی اور نہ دیکھنے پائے۔ یہ کمال درجہ کا اخلاص تھا۔ مگر آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے عمل تو کچھ ہوتا نہیں، پھر بھی یہی خواہش رہتی ہے کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔